رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرف اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. امیجن the blessed person جس کو رب دیکھ کے مسکرائے. اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ What happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنے اس حدیث کو لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں VIP لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا يحزنهم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی، یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لهم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ. فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہیں. I hope this every Muslim knows about it.
اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں, یعنی ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہی نوز ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہیں. ثم استوى علی العرش, الرحمن علی العرش استوى, الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے, ٹھیک ہے. بٹ اے پرسن is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture, جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. this is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے, کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے. تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں, بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے, مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز, So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ, if you are attracted towards women, if you are addicted to drug, یا porn addiction ہے, یا کوئی particular sin ہے, یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں, چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے, this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ, کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے اور یہ خطا کاروں کو, جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا, ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. So it is your go-to area, this is your go-to prayer جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا, اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام, آتانی جبریل علیہ السلام, فقال یا محمد عیش السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے تہجد پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی, اور یہ سیریز کا آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ پارٹ تھا. اس کے بعد ایک اور ویڈیو کے بعد ہم یہ سیریز ختم کر دیں گے, اور اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ اپنے نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے. اس ویڈیو میں شیخ بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں, وہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ دیکھ کے مسکراتے ہیں. اور جب اللہ کسی کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اس کی زندگی میں کس طرح معاوضے ہوتے ہیں, وہ کس طرح, اور اس کے بعد کہ آپ ان لوگوں میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں ایسی کوئی مصیبت نہیں بنائی, کوئی مسئلہ نہیں بنایا, کوئی پریشانی نہیں بنایا جس کا اللہ نے حل نہ رکھا ہو. اور ایز وی نو کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے عرش پر آتے ہیں. اور دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے عرش پر آئے ہوئے ہیں اور ان کا ایک بندہ, ایک غلام اپنے سجدے کی حالت میں رو رہا ہے, اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے, تو ہاؤ از پاسبل کہ اللہ وہ دعا قبول نہیں کریں گے؟ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. بس کانسٹینٹلی آپ تہجد پڑھیں اور تہجد میں دعا کریں, اور فلسطین کے لیے اسپیشلی دعا کریں. دیکھیں وہ ہمارے مسلمان ہیں, ایک مسلمان لائک باڈی ہوتے ہیں, اگر باڈی کے ایک پارٹ میں پین ہوتا ہے تو پوری باڈی اسے سفرنگ کر رہی ہوتی ہے. تو فلسطین کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں, اور تہجد میں اٹھ کے دعا کریں.